پاکستان کا وجود میں آنا، قیام پاکستان، یہ قرآن کریم کا فیضان بھی ہے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور حضور کی دعا کا ثمرہ ہے، وہیں قرآن کریم کا فیض بھی میسر آیا کہ پاکستان وجود میں آ گیا، پاکستان قائم ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ان کے ایک قریبی ساتھی نے بتایا کہ سورہ فیل کی وہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اور قرآن کریم کا ترجمہ انہوں نے انگریزی زبان میں کئی بار پڑھا تھا، چونکہ اردو زبان سے انہیں کم جو ہے وہ ربط تھا، لیکن انگریزی سے زیادہ ان کا تعلق تھا۔ تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث علی پوری، آپ نے قرآن پاک کا تحفہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو پیش کیا تھا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ واقعی میں اس کو پڑھوں گا، اس کا مطالعہ کروں گا۔ تو وہ سورہ فیل کا مطالعہ کرنے کے بعد کہتے ہیں قائد اعظم جناب جناح خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ تحریک پاکستان چل رہی تھی، ہندوستان کے چپے چپے پر ہمارے دورے ہو رہے تھے، کانفرنسیں ہو رہی تھیں، جلسے ہو رہے تھے، جلوس ہو رہے تھے، اور پاکستان کو معرض وجود میں لانے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ تو جب مسلمانوں کو دیکھا جاتا، برے صغیر کے مسلمانوں کو، کہ ان کے اندر جو ہے وہ تفریقہ پڑا ہوا ہے، یہ بٹے ہوئے ہیں، ان کی طاقت تقسیم ہو چکی ہے، اور یہ منظم بھی نہیں ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا کہ ایک ملک حاصل کرنا، لیکن اس طریقے سے یہ نہیں ہو رہا۔ لیکن میں سورت فیل کو دیکھتا تو کہتے میری ڈھارس بن جاتی، مجھے تسلی اور تشفی ملتی کہ سورہ فیل کے اندر ان چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ابابیلوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت فرما سکتا ہے، اگر ابابیلوں کے ذریعے اتنے بڑے ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، تو پھر برے صغیر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے، لا الہ الا اللہ کی قوت ہے، عشق رسول کا جذبہ ہے، اس کے بل بوتے پر ہم ہندو کو بھی شکست دے سکتے ہیں، ہم انگریز کو بھی شکست دے سکتے ہیں، ان دونوں بڑی طاقتوں کو شکست دے کر ہم پاکستان بنا سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی سورہ فیل سے مجھے یہ ایک کرشمہ مل رہا ہے کہ پاکستان بن کر رہے گا، پاکستان بننے سے کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔